السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے کوٹس شیئر کروں گی جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئیں گے، تو اس کے لیے میری ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، اور اگر ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے۔ بکواس سن کے بھی ضبط کر جاتا ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا۔ میرے گھر کے بڑے یہ درس دیتے ہیں اکثر، کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا۔ مکافات عمل ہونا تو اٹل ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ لوگوں کی نفسیات بہت عجیب ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان جن پیاروں سے بچھڑ جائے تو کچھ عرصے بعد انہیں یاد تک نہیں کر پاتا۔ کتنے بھولے ہوتے ہیں نا لوگ۔ انہیں کیا پتہ جو زندگی کی راہ میں بچھڑ جائیں یا ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں، صرف وہی تو ہوتے ہیں جو پل پل یاد آتے ہیں اور آنکھوں میں نمی چھوڑ جاتے ہیں۔ رہتی سانسوں تک ان کی یادوں کا کارواں یوں ہی دل کے زخموں کو تازہ کیے رکھتا ہے۔ جو ساتھ نہیں ہوتے نا، وہی تو ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی بات کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے۔ اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ہم سفر ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ لڑکے نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا، مرد کو کیسے پتہ چلے اس کا کردار کیسا ہے، کیونکہ کوئی شخص خود کو غلط نہیں کہتا۔ بابا نے کہا، بیٹا، جب تمہاری خواہش ہو کہ تمہاری بہن بیٹی کو تم جیسا مرد ملے تو سمجھ جاؤ کہ تم حق پر ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے۔ اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ ہم سب یہی کرتے ہیں نا، انسانوں کے بارے میں اپنے گمانوں پر چلتے ہیں، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم غلطی کر کے بدل سکتے ہیں تو دوسرا بھی غلطی سے سیکھ سکتا ہے۔ توبہ کے دروازے پر کسی ایک انسان کا نام تو نہیں لکھا ہوتا۔ انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضرورت بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنے نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ عورت کی محبت سے نہیں، اس کی نفرت سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جس کو خاص سے عام کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں تک چھین لیتی ہے۔